نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. ضرورت تبلیغ کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو تبلیغ کے لیے فارغ ہو، اور عوام کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے چندہ کریں اور انہیں ان کی مدد کریں تاکہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کریں، اور جن علاقوں میں ارتداد ہے وہاں پر جا کر وہ دین کا کام کریں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ بہت ضروری کام ہے. اب اس میں چند کوتاہیاں اور بھی ہیں، ان کا مختصر بیان کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ بسا اوقات جو مبلغ ہوتے ہیں خود ان کی حالت درست نہیں ہوتی، یعنی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اور اس سے بھی بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ جب استاد ہی ناقص ہوگا تو شاگرد تو اور بھی انقص ہوگا. تو سب سے پہلے مبلغ کو اپنے عمل کی اصلاح ضروری ہے تاکہ ان پر اچھا اثر پڑے. یہ خطا تو اہل علم ہی کی تھی. اب ایک خطا اور کوتاہی عوام کی ہے، وہ یہ کہ ان کا کام سرمایہ جمع کرنا تھا، پھر مولوی اس سرمایہ سے سفر کرتے، اور پھر چونکہ ان کے ساتھ اپنی ضروریات بھی تھی، مثلا وہاں تبلیغ کے لیے جائیں تو اپنے پیٹ کو کہاں رکھ کر آئیں، بیوی بچوں کا کیا کریں. اس لیے ضرورت تھی سرمایہ سے ان کی مدد کی جاتی تاکہ یہ بے فکری سے کام کر سکیں. گو عوام کو اس کا احساس ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ ارے صاحب، یہ ساری خطا مولویوں کی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی کبھی خبر نہ لی. میں نے کہا کہ پہلے تو تمہاری خطا ہے کہ تم نے سرمایہ جمع کر کے ان کو نہیں دیا. آخر مولوی کام کریں تو بیچارے کہاں سے کریں؟ اس میں سرمایہ ہی تو بلی کی میاؤں ہے. لیکن عوام کے ساتھ اس میں تھوڑا سا قصور مبلغین کا بھی ہے، وہ یہ کہ جہاں سرمایہ کا انتظام بھی ہوا ہے وہاں بے دریغ روپیہ اڑا ڈالتے ہیں. مثلا خود اپنے پیسے سے چاہے تھرڈ کلاس میں سفر نہ کریں گے، مگر چندے کا پیسہ ایسا مفت ہے کہ اب سیکنڈ کلاس سے کم میں سفر نہیں بیٹھ سکتے. بہرحال ان سب کوتاہیوں سے احتیاط کر کے سرمایہ ضرور جمع کریں. سرمایہ ہی اصلی چیز ہے، بدون اس کے نری تجویزیں ایسے بیکار ہیں جیسے ایک دفعہ بہت سے چوہے جمع ہوئے. انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کوئی ایسی تجویز ہو سکتی ہے کہ بلی کو پکڑ لیں، کیونکہ یہ ہم کو بہت جانی نقصان پہنچاتی ہے. چنانچہ مشورہ ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ سب مل کر ایک عضو کو پکڑ لینا. ایک نے کہا کہ میں سب مل کر بلی کے ایک عضو کو پکڑ لینا. ایک نے کہا کہ میں ہاتھ پکڑ لوں گا. ایک بولا کہ میں ٹانگ پکڑ لوں گا. کسی نے کہا کہ گردن پکڑنے کو کہا وعلی ھذا. تو وہاں ایک بڈھا چوہا بھی تھا، وہ کچھ نہیں بولا. جب اس سے پوچھا گیا کہ میاں تم کیوں نہیں بولتے، اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ تو تم پکڑ لو گے، مگر اس کی میاؤں کو کون پکڑے گا؟ جب بلی میاؤں کرے گی سب بھاگ جائیں گے، تو اس کی میاؤں کو کون پکڑے گا؟ جس وقت وہ میاؤں کرے گی سب بھاگ جاؤ گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایک اور قصہ ہے کہ ایک قصائی مر گیا تھا. اس کی بیوی برادری کے سامنے اپنے خاوند کو یاد کر کے رونے لگی کہ ہائے اب اس کی دکان کو کون چلائے گا؟ تو ایک صاحب بولے کہ میں چلاؤں گا. میں اس کے
اس نے کہا ہائے اس کے کپڑوں کو کون پہنے گا؟ وہی بولا کہ میں پہنوں گا۔ ہائے اس کی چھریاں کون لے گا؟ وہ بولا کہ میں لوں گا۔ اس نے کہا کہ ہائے اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ لو بھائی اب کس کی باری ہے، کیا سب کام میں اکیلا ہی کروں؟ اور نیز مثال ہے کہ دو رفیق کسی سفر میں ہمراہ تھے، سفر میں جا رہے تھے، کسی منزل پر ٹھہرے تو ایک رفیق نے کہا کہ بھائی کنویں سے پانی میں بھروں، لکڑی تم جنگل سے لے آؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے کچھ نہ ہوگا۔ خیر اس نے خود ہی دونوں کام کر لیے۔ اب کہا کہ مسالہ تم پیس لو، کھانا میں پکاؤں گا۔ کہنے لگا کہ یہ بھی مجھ سے نہ ہوگا۔ اس نے یہ بھی کر لیا۔ اب جب کھانا پک گیا اس نے کہا کہ اچھا آؤ کھانا تو کھا لو۔ کہنے لگا کہ اب ہر بات میں تمہاری کہاں تک مخالفت کروں، لاؤ کھا تو لوں۔ تو ایسے ہی جینٹل مین بھی چاہتے ہیں کہ سب کام تو مولوی کر لائیں اور یہ خالی حکومت کرنے کو بیٹھے رہیں۔ دیکھو سارا کام سرمایہ کا ہے، سرمایہ جمع کرنا مولویوں کا کام نہیں بلکہ اس شخص کا کام ہے جو 50 روپے اپنے پاس سے دے تب 5 روپے چندے کی تحریک دوسروں سے کرے۔ غرض مولویوں کا کام سرمایہ جمع کرنا نہیں، مولویوں کا کام واعظ کرنا ہے اور رؤوسا کا کام ہے چندہ جمع کرنا۔ پھر دونوں مل کر کام میں لگیں۔ کام تو اسی طرح ہوتا ہے، باقی باتیں بنانا سب کو آتی ہیں۔ سب سے پہلے بڑے لوگوں کو سرمایہ جمع کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے، یعنی جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، لیکن ان کے چندہ جمع کرنے میں ایک اور مصیبت ہے، وہ یہ کہ چندہ جمع کرنے کون گھٹے ہوئے منصف صاحب، جج صاحب، ڈپٹی کلکٹر صاحب، تحصیلدار صاحب، تھانے دار صاحب، تو لوگ انہیں تو مارے ڈر کے چندہ دیں گے کہ کہیں عدالت میں کسر نہ نکالیں، مقدمہ نہ خراب کر دیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا آزادی میں خوشی سے دیتے ہیں اب اس کے دباؤ میں اس سے بہت زیادہ دیں گے۔ تو یاد رکھو اس طرح سے چندہ لینا بالکل حرام ہے، کہ دباؤ ڈال کر لیا جائے، بالکل حرام ہے۔ مناسب یہ ہے کہ رؤوسا میں جو اہل حکومت ہیں وہ چندہ نہ کریں بلکہ ذی وجاہت لوگ جن کا حکومت میں بالکل دخل نہیں وہ چندہ کریں۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص ان اہل حکومت سے اتنا بے تکلف ہو کہ صاف انکار بھی کر سکے تو ایسے لوگوں کا چندہ اہل حکومت بھی لے لیں، یعنی جن کو انکار کیا جا سکے اور ان کو برا نہ لگے، ان کی شخصیت کا دباؤ نہ ہو، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اور ایک کوتاہی بعض مبلغین کی، اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، اب ایک مقرر ایک مضمون کی تمہید کے طور پر بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ چندے میں اسراف بہت کرتے ہیں، سیکنڈ کلاس میں سفر کرتے ہیں، اور جو کام خط سے نکل سکتا ہے اس کے لیے تار پر تار جا رہے ہیں، اسٹیشن پر برف اور لیمن بھی پی رہے ہیں اور چائے بسکٹ بھی اڑا رہے ہیں، چاہے اپنے پاس سے ایک دفعہ بھی ایسے کاموں میں پیسہ خرچ نہ کرتے، مگر چندے کا پیسہ ایسی ہی بے دردی سے تباہ کرتے ہیں۔ واللہ مولویوں کی نسبت ایسے واقعات سن کر بہت رنج ہوتا ہے کہ یا اللہ ان پر علم کا کیسا الٹا اثر ہوا۔ علماء کو اس سے بہت ہی اعتراض کرنا چاہیے، یہ طریقے تو لیڈروں ہی کے واسطے چھوڑ دینے چاہیے۔ اب اس پر ایک تفریح کرتا ہوں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو چندے کے روپے کا درد نہیں رکھتے، تو اب مسلمانوں کو دو کام اور بھی کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ چندہ ایسے شخص کے پاس جمع کرنا چاہیے جس پر خیانت کا احتمال نہ ہو، یعنی امانت دار آدمی ہو، اور دوسرے یہ کہ چندے کا صرف ایسے شخص کے مشورے سے ہونا چاہیے کہ جو متقی اور عالم ہو، مسائل فقہیہ شرعیہ کا ماہر ہو، اور وہ ایسا ہو کہ سب اسی کے تابع ہوں۔ یہ بات اصول شرع و اسلام سے ہے۔ کام دراصل ایک ہی شخص کی رائے سے ہوتا ہے اور اپنی اعانت کے لیے وہ دوسروں کی بھی رائے لے لیتا ہے۔ اس مشورے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سب پہلو اسے مستحضر ہو جاتے ہیں۔ جب سب پہلو نظر میں آ جائیں تو اس کا کام یہ ہے کہ ان میں سے جو پہلو
خود انتخاب کرے اسی کا حکم دے دے، اور یہی طریق مشروع و معقول ہے۔ مگر اب یہ حالت ہو رہی ہے کہ اگر کسی کام کے لیے انتخاب کریں گے تو اسے جو خود مالدار ہو اور اس کے ذریعے سے چندہ خوب آ سکتا ہو، ایسے شخص کو چندہ جمع کرنے کے کام پر مقرر کرنا تو مذائقہ نہیں، مگر سارے کام اسی کے سپرد کر دینا، خواہ وہ نرا جاہل ہی ہو، حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ انتخاب اس شخص کا کرنا چاہیے جو طامع نہ ہو، لالچی نہ ہو، کسی سے ڈرتا نہ ہو، عالم ہو، متقی ہو۔ چنانچہ میں نے اس جماعت کو جو یہاں کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے یہی رائے دی ہے۔ اب ان میں آپس میں میرا یہ مشورہ پیش ہوگا، پھر جیسا طے ہو عمل کیا جائے گا، لیکن جب تک کوئی مستقل تحویل دار منتخب ہو کام تو نہ بند رکھنا چاہیے۔ اس کے متعلق میں نے یہ رائے پیش کی کہ اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کو تحویل دار مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے چندہ جمع کرنے کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ رسیدیں بھی چھپوا لی جائیں، اور جب تک رسیدیں چھپ کر تیار نہ ہوں محصل چندہ سادہ کاغذ پر یادداشت لکھ کر اہل عطا کو دے دیا کرے اور کہہ دے کہ فلاں تاریخ تک باقاعدہ چھپی ہوئی رسیدیں آ جائیں گی، اس وقت آ کر اسے بدل کر لے جانا۔ یہ سب تو میری تنہا رائے ہے، اب یہاں کارکنوں کی جو مرضی ہو وہ کریں، پھر اس کے بعد جو کام جتنا جس سے ہو سکے وہ اس کام میں شرکت کرے۔ اگر کسی کے پاس علم اور روپیہ بھی نہیں ہے تو زبان تو ہے، اسی سے کام کرے، یعنی لوگوں کو اس کام کی رغبت دلائے۔ غرض پہلے تو جان سے خدمت کرو، یعنی وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ اگر یہ نہ کر سکو تو روپیہ پیسے کو اپنا قائم مقام بنا کر مال سے خدمت کرو۔ اگر اس کی بھی وسعت نہ ہو تو زبان سے خدمت کرو، اور وہ یہ کہ اپنے اہل وسعت دوستوں اور عزیزوں سے کہو کہ اگر ان سے بھی کہنے کی ہمت نہ ہو تو پھر اللہ میاں سے کہو، یعنی دعا کرو، اے اللہ مسلمانوں پر فضل فرمائیے اور اسلام کی نصرت فرمائیے، حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دیجئے۔ اگرچہ میں نے یہ کام بتایا سب مضامین سے آخر میں، مگر ہے یہ سب سے بڑا، یہ ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ نہ سمجھنا کہ جب یہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے اور سب کام چھوڑ دیے جائیں، جیسا کہ بعض جوشیلے لوگ ایک ہی طرف چل دیتے ہیں۔ سو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو جاہل ایک شاہ صاحب کی بات بھی ماننا پڑے گی جو نماز نہ پڑھتے تھے اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے تھے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو بس کہنے لگے کہ اب ہم اللہ اللہ ہی کیا کریں گے، نہ نماز کی ضرورت نہیں نہ روزے کی۔ میں نے کہا کہ کسی کام کے بڑا ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اور چھوٹے کاموں سے پہلو تہی کر لو اور چھوٹے کاموں کو چھوڑ دو۔ دیکھو تمہارے 3 بیٹوں میں سے ایک اگر زیادہ کام کا ہے تو کیا 2 کا گلا گھونٹ دو گے؟ ہرگز نہیں۔ پس وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اس سے قرآن و نماز کی فضیلت ثابت کی گئی ہے، اس لیے یہ بھی ذکر اللہ ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو نماز بہت بڑی چیز ہوئی، بس اب آگے شاہ صاحب کے چلنے کی جگہ ہی نہیں رہی، کیونکہ اب تو اس کی تفسیر میں 2 احتمال ہو گئے۔ ایک یہ کہ ذکر اللہ سے مراد نماز ہی ہو جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، اور دوسرے یہ کہ محض ذکر متعارف یعنی اللہ اللہ کرنا مراد ہو۔ اب ذکر اللہ سے مراد جزن صرف اللہ اللہ ہی کرنا نہیں رہا، بلکہ اس میں نماز کا احتمال بھی پیدا ہو گیا، اور دوسرے دلائل سے یہ صرف احتمال ہی نہیں رہا بلکہ واقع میں بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح دعا کے متعلق بعضوں کو ایسی ہی غلطی ہو رہی ہے، سو اس کو بھی سمجھو کہ اس سے بڑا ہونے کے معنی بھی یہی ہے کہ اور تدابیر سے معنی نہیں ہے، کیونکہ دعا میں وہ تدابیر بھی داخل ہے کہ ایک دعائے قولی ہے اور ایک دعائے فعلی ہے۔ اگر واقع میں یہی معنی ہے جو تم سمجھتے ہو تو پھر نکاح بھی کرو
اور کہہ دو کہ ہم کو شاہ صاحب کی دعا پر اعتماد ہے، اولاد کی تو ہمیں بڑی تمنا ہے مگر نکاح نہیں کریں گے، بس یوں ہی کسی طرح کسی کی دعا سے اولاد ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر نکاح سے اولاد ہوئی ہوتی تو پھر خدا کی قدرت کیا ہوئی؟ صاحب اپنی دعا کے بھروسے کبھی تم نے ایسا بھی کیا ہے کہ بغیر نکاح کی اولاد کی تمنا کی ہو؟ جب نکاح میں ایسا نہیں کیا تو پھر اس معاملے میں ایسا کیوں کرتے ہو؟ بس اب دعا کے یہ معنی ہوئے کہ جتنی تدبیریں ہو سکے سب کرو، جتنی تدبیریں ہو سکے سب کرو، اور پھر دعا بھی کرو، اور محض تدبیر پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ دعا ہی پر کرو۔ اس کی نظیر میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفت پیغمبر با آواز بلند، بر توکل زانوئے اشتر ببند، گر توکل می کنی درکار کن، کسب کن پس تکیہ بر جبار کن۔ یہ مضمون مذکور حدیث شریف کا ہے کہ ایک اعرابی نے پوچھا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا خدا کے بھروسے پر کھلا رہنے دوں، کس طرح توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندھ پھر خدا پر بھروسہ کر، اس کو باندھ پھر خدا پر بھروسہ کر۔ تو یہ ہے توکل۔ اب اس میں رسی پر نظر کرنا الحاد اور بددینی ہے، اور محض خدا کے بھروسے پر اسباب کا قطع کرنا حماقت و جہل ہے، اور دونوں کا جمع کرنا عقل اور توکل ہے کہ اسباب بھی اختیار کرے اور بھروسہ اللہ پر کرے، اس کو مؤثر نہ سمجھے۔ یہ ہے حقیقت توکل کی۔ اب خلاصہ واعظ کا ذکر کر کے ختم کرتا ہوں، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالی نے جہاں دنیا کی مذمت اور آخرت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو، اور آخرت کی فکر یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی اور اپنے بھائیوں کی سب کی اصلاح کرو۔ اب میں ختم کرتا ہوں، حق تعالی سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمیں فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم